10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے، ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکر بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت ہو۔ پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی، یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی، دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ، تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دی۔ اور 5واں حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے، یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئی، 5 باتیں آخرت کے لیے۔ تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، کیونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ۔ حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تولے جائیں۔ 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ عند الصراط۔ اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر یہ 10 فکرے ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہے۔ اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ، یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ وجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ۔ جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے جو جواب محدثین کے لکھوائے تھے کہ بھئی امام بخاری نشست ختم کر کے اٹھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جب انہوں نے مجھے وہ سارے جواب بتائے تو میں نے کہا کہ حضرت جس لائن کا بندہ ہوتا ہے نا وہی خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں، میں نے کہا کہ چونکہ میری لائن ہے ذکر و سلوک والی، تو ہمارے پاس ہر آنے
والا بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے آتا ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی، اس کا حل، اس کا حل، اس کا حل۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آخری حدیث کے طور پر اس لیے چنا کہ اب یہ طلباء پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ طالبات گھروں میں جائیں گی، ان کے رشتے آئیں گے، یہ اپنے سسرال کو جائیں گی، پریکٹیکل زندگی گزاریں گے، اور پریکٹیکل زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا ہونا ہی ہے، تو یہ مشکلوں میں پھنسیں گے۔ اس وقت پھر یہ پریشان ہوں گے کہ اب ان مشکلوں سے پھنسنے کی کیا کوئی عمل ہے جو ہمیں بتا دیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ عمل جاتے ہوئے بتا گئے کہ دیکھو طلباء، تم اگر تسبیح زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ دو دلیلیں ہیں، ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ایک مرتبہ عمر اللہ عنہ نے ایک بندے کو 10 درے لگانے کا حکم دیا، جلاد کو کہا کہ اس کو 10 درے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب اس کو پہلا درہ لگایا نا تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے کہ جو چوٹ پڑنے پر اول فال نہیں بکتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب اس نے ایک جو ہے نا درہ لگایا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا، انہوں نے جلاد کو کہا دانی چھوڑ دو اس کو، بس باقی نہ مارو۔ اب ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس تھے، فضاحک ابن کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی تو سبحان اللہ بندے کی سزا کو چھوڑا کروا دیتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک سے اس کی دلیل ہے، اور قرآن پاک سے اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے منشا سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بہت مضطرب تھے، اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک وہ سمندر کے نیچے تھی وہاں کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی خروج کا دروازہ مل جائے۔ اب اس اندھیرے میں جب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ تو یہ تسبیح ایسا عمل ہے کہ جس مصیبت میں وہ قیامت تک گرفتار رہ سکتے تھے، اللہ نے اس مصیبت سے ان کو تسبیح کے صدقے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ جانتے تھے کہ یہ بچیاں گھر کو جائیں گی، اب کسی کے رشتہ ہی نہیں آئے گا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے گی۔ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بچی کی شادی کریں، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں بیچاری پھنس گئی، کیسے نکلے اس کو عمل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ تم عالمہ ہو، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ کی کثرت کرو گی، اللہ تمہیں بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ یا یہ عالم ہے، یہ پڑھ کے گیا، اس نے کاروبار شروع کیا اور قرضہ سر پہ یکدم چڑھ گیا، نقصان ہو گیا۔ اب کئی لوگ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں ایسا پھنس جاتے ہیں، نکل ہی نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتاؤ کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں۔ تو امام بخاری نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم تسبیح کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اب علماء طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق تسبیح کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو استاد نے اس جواب کو پسند فرمایا تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے پیش خدمت کی، جو غلطی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے ہے، اور اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنا احسان ہمارے اوپر جاری رکھے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔
اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو میری عرض یہ ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلا جہنم میں چلا جاؤں، باقی تو جنت میں جائیں۔ اس کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، اس نوجوان کو بخشش کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شرابی نے موت کے وقت دعا کی، اے اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس کی یہ عاجزی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم اگر زندگی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، یعنی ساری دنیا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو میرے پاس آ کے توبہ کرے، میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے گناہ ساری دنیا کو بھر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ اگر ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بن جائیں اور وہ 24 گھنٹے گناہوں میں لگے رہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ جو ساری دنیا کو بھر دیں۔ ایک بندے نے کیا گناہ کرنے ہیں؟ اب دنیا کتنی بڑی ہے ذرا اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہ کچھ انفارمیشن ہے جو بیٹے سیف اللہ نے انٹرنیٹ سے نکالی اور مجھے دی۔ ہماری زمین ایک عام انسان کے حجم سے 20 ارب خرب گنا بڑی ہے، یعنی ایک بندے کے سائز سے زمین کا سائز کتنا بڑا ہے؟ 1 ارب خرب گنا، اور سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تب سورج کا سائز بنتا ہے۔ پھر ایٹا کیری نامی ایک ستارہ ہے جو ہمارے سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارہ سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں۔ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سواری پر سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہو، اتنی تیز سواری ہے۔ تو اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے اس کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ 1 لاکھ سال کے بعد وہ کہکشاں سے باہر نکلے گا۔ یہ تو یہ ہماری کہکشاں جس میں ہمارا سورج ہے، اس کے ایک پڑوس میں کہکشاں ہے، اس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے دگنی بڑی ہے اور اس کو پار کرنے کے لیے 2 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہکشاں ہے جس کے آگے IC10 نامی کہکشاں ہے، وہ ہماری کہکشاؤں سے 600 گنا بڑی ہے۔ جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے ایسے ہی کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کو ورگو کلسٹر کہتے ہیں، اور اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ پھر کلسٹر آپس میں مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں۔ جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے لوکل کلسٹر، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر اور بھی موجود ہیں۔ پھر سپر کلسٹر جیسے کم سے کم 1 کروڑ سپر کلسٹر اس کائنات میں موجود ہیں۔ 1 کروڑ سپر کلسٹر ایسے دنیا میں موجود ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنے گناہوں سے کائنات کو بھر سکتا ہے؟ بھر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ نے اپنی رحمت کا اندازہ دینے کے لیے کہہ دیا، میرے بندو تمہارے گناہ اگر اتنے بھی ہوں تو میں اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔
اور پھر یہ تو آج کے سائنس کا جو ہے نا دریافت ہے، کل کو پتہ نہیں نئی دوربینیں بنیں گی تو اور کیا کیا دریافت ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کائنات کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس۔ ہر لمحے یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، آپ اس میں ایک سانس ملائیں تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری سانس سے اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر تیسری سانس سے اور بڑا، ادھر سانس اندر جاتی رہتی ہے اور غبارہ بڑے سے بڑا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیں اللہ اس کائنات کو ہر لمحے بڑے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی ایکسپینڈنگ یونیورس کو کیا ہم گناہوں سے بھر سکتے ہیں؟ ہم تو جو وہ روزانہ بڑھتی ہے نا، اس کے بڑھنے والے حصے کو گناہ سے نہیں بھر سکتے، اور اگر ہم نئے سرے سے اس کائنات کو بھریں اور پھر اس کے بڑھنے والے حصے کو بھرنا شروع کریں تو یہ تو بعید از قیاس ہے کہ بندے کے گناہ اتنی بڑی کائنات کو بھر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی، میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی آ جائے اور بھر جائیں اور تو توبہ کرے تو میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو ہمارے گناہ تو بہت چھوٹے سے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کو ہمالیہ کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں تو معاف کر دوں گا، اور ہمارے گناہ تو ایک ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کی مانند ہے، کو ہمالیہ کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ شیطان کے دل پر مہر کیوں لگی؟ ابا واستکبر، نافرمانی کی، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور بنیاد کیا تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا جس سے پھنستی ہے، تو میں اچھا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اچھائی اپنی اس نے دیکھی اور پھر برباد ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بہت دبلے پتلے تھے۔ ابو جہل ان کو رویع الغنم کہتا تھا، رویع کہتے ہیں رائی سے تصغیر ہے، یعنی بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بدر کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا تو ابو جہل نیچے آ کر گرا۔ اب وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ابو جہل کا سر نہیں کاٹ سکتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود عنہ وہاں موجود تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ ابو جہل جو نبی علیہ السلام کا دشمن نمبر 1 تھا، اس کو سینے پر آ کر بیٹھے کہ میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ اب یہ ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا کہ عبداللہ بن مسعود عنہ کو کہنے لگا کہ دیکھو میری گردن کاٹنی ہے تو نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں یوں رکھی جائیں تو میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا فرعون تھا وہ نبی علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس نے تو مرتے مرتے یہ کہہ دیا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، اور میرا فرعون جو تھا ابو جہل وہ ایسا تھا کہ مرتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے آپ میں بڑا نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نہ بنائے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بنا دے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا تو وہاں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ طائف والوں نے بچے پیچھے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی پنڈلیاں جو تھیں لہو لہان ہو گئی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، عجیب دعا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن آمتک، اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ اے اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے ترشروع ہو کر دیکھتے ہیں اور مجھ سے معاملہ ایسا کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تجھے ہر حال میں منانا ضروری ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اتنی عاجزی کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت خوش ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب کو انعام دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ طائف کے سفر سے جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے
تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ یہ جو آسمانوں کی جنتوں کی سیر کروائی یہ اس عاجزی کے عمل کے بعد کروائی۔ اس لیے کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں گلستاں اور بوستاں، ان میں انہوں نے حکایات لکھی ہیں، بچوں کے لیے وہ حکایات بہت فائدے مند ہیں۔ ان کی کتاب بوستان میں انہوں نے ایک فرضی حکایت لکھی کہ محل کا پردہ جو تھا اس سے بادشاہ کے جھنڈے نے گفتگو کی، مکالمہ کیا، تو بادشاہ کا جھنڈا کہنے لگا کہ دیکھو سردی گرمی میں برداشت کرتا ہوں، جنگوں کے اندر گرد و غبار میرے اوپر پڑتا ہے، خون کے چھینٹے میرے اوپر پڑتے ہیں، اور تو مزے کا ہے کہ بھئی محل کے اندر لگا ہوا ہے اور تیرے پیچھے بادشاہ کی خوبصورت بیویاں بانیاں جو ہیں وہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سمر کے بیٹھتے ہیں۔ تو پردے نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اس عاجزی کی وجہ سے مجھے ان حسیناؤں کا جو ہے وہ ساتھ عطا کیا، اور تیرے سر میں بلندی تھی تو تجھے اللہ نے باہر کے ماحول کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کے جسم میں سب سے اونچی چیز اس کا سر ہوتا ہے اور سب سے آخری چیز اس کے پاؤں ہوتے ہیں، سب سے نیچے۔ اب جب کسی بندے کو ذلت ملتی ہے تو اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے ہیں، اور کسی بندے کو عزت ملتی ہے تو اس کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی نے کسی کا سر پکڑا ہو جی مجھے معاف کر دیں،